چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کے سربراہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید اسلم رضوی صاحب قبلہ کا، اور ساتھ ساتھ جناب علی عباس صاحب وفا SNL چینل کے روح رواں اور چیف ایڈیٹر کا، کہ جنہوں نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا اور بقول حجت الاسلام والمسلمین برادر عزیز مولانا سید ابراہیم خلیل صاحب رضوی کے کہ اس سمندر میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج چونکہ یہ پہلی تقریر ہے اور ان تقاریر کا عنوان بھی منتخب کیا گیا ہے، اور عنوان ہے علم اور معصومین۔ آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ وہ خدا جو صاحب عزت و جلال ہے، وہ خدا جو مالک قدرت و کمال ہے، وہ خدا جو خالق حسن و جمال ہے، وہ خدا جو مصور خد و خال ہے، وہ خدا جو مقلب ماہ و سال ہے، وہ خدا جو رضوان بھی ہے اور رحمان بھی، وہ خدا جو حنان بھی ہے اور منان بھی، وہ خدا جو دیان بھی ہے اور برہان بھی، وہ خدا جو سبحان بھی ہے اور سلطان بھی، وہ خدا جو غفران بھی ہے اور مستعان بھی، وہ خدا جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی، وہ خدا جو علیم بھی ہے اور عظیم بھی، وہ خدا جو قدیم بھی ہے اور مقیم بھی، وہ خدا جو حلیم بھی ہے اور حکیم بھی، وہ خدا اپنی اس کتاب میں جس کتاب کو معجزہ بنا کر قلب پیغمبر نازل فرمایا، اور جس کو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب کہا جاتا ہے، سب سے اکمل کتاب کہا جاتا ہے، سب سے اجمل کتاب کہا جاتا ہے، سب سے بہتر کتاب کہا جاتا ہے، سب سے احسن کتاب کہا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ اور بالا کتاب کہا جاتا ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ اسی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے ان بابرکت کلمات کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جناب سلیمان کے دعا کے، اور قرآن میں اللہ نے بشکل آیت رکھا۔ فرماتے ہیں رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے خدا، هب لی ملکا، مجھے ایک ملک عطا کر، مجھے سلطنت عطا کر۔ کہ اے میرے معبود، ملک تو عطا کر، مگر ایسا ملک ہو، ایسی حکومت ہو کہ نہ تو نے اس سے پہلے کسی کو دی ہو اور نہ اس کے بعد کسی کو دے۔ یہ جناب سلیمان کی دعا ہے۔ سلیمان اللہ سے ملک مانگ رہے ہیں، حکومت مانگ رہے ہیں، سلطنت مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھ سلیمان کو ملک عطا کر، اور ایسا ملک عطا کر کہ نہ اس سے پہلے کسی کو عطا کی ہو اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خالق کائنات نے جناب سلیمان کی اس دعا کو سنا، اور سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلیمان، ہمارا دستور یہ رہا ہے، ہمارا قانون یہ رہا ہے، ہمارے جو ہے سیرت رہی ہے کہ ہم نے آج تک کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا
جب تک کہ اس کا امتحان نہیں لے لیا۔ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم بغیر امتحان کے کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ کیا تم امتحان کے لیے تیار ہو؟ تو جناب سلیمان نے کہا کہ معبود اگر تیرا قانون یہی ہے اور تیرا دستور یہی ہے کہ بغیر امتحان کے تو کچھ نہیں دیتا تو یا اللہ ہم راضی ہیں، تو ہمارا امتحان لے لے۔ تو اب جناب سلیمان کا امتحان اللہ نے لیا۔ اس بات پر ذرا توجہ رہے کہ سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا تھا، سلیمان نے اللہ سے سلطنت مانگی تھی، سلیمان نے اللہ سے اقتدار حکومت مانگی تھی۔ اب اللہ امتحان لے رہا ہے سلیمان کا، تو سلیمان کا امتحان اللہ نے کیسے لیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے 3 فرشتوں کو بلایا۔ 3 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معبود کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو سلیمان نے مجھ سے حکومت مانگی ہے، مملکت سلطنت مانگی ہے، اور ہم سلیمان کا امتحان لیں گے، اور اس امتحان کے لیے تم کو سلیمان تک جانا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو تم اپنے تم 3 تخت سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان 3 تختوں کو تم لوگ سب اٹھا لو۔ ایک فرشتہ بڑا اس نے ایک تخت کو لیا، دوسرا بڑا اس نے دوسرے تخت کو لیا، تیسرا بڑا اس نے تیسرے تخت کو لیا۔ اللہ نے پہلے تخت میں رکھا علم کو، دوسرے تخت میں رکھا اللہ نے سلطنت کو، اور تیسرے میں اللہ نے رکھا مال کو۔ 3 فرشتے 3 تخت، اور 3 تختوں میں مختلف 3 چیزیں، ایک میں سلطنت، دوسرے میں مال، تیسرے میں علم۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہ جاؤ زمین پر سلیمان کے پاس اور کہنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور تمہارا یہ امتحان ہو رہا ہے۔ چنانچہ جناب سلیمان کے پاس حکم خداوندی سے وہ 3 فرشتے حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں تخت ہے۔ سلیمان نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں جو تخت ہے اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ میں تخت ہے اس میں علم ہے۔ دوسرے پوچھا تمہارے تخت میں جو ہے اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مملکت ہے، حکومت ہے۔ تیسرے پوچھا تمہارے ہاتھ میں جو ہاتھ میں تخت ہے اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مال ہے۔ سلیمان نے مانگا کیا تھا؟ سلیمان نے ملک مانگا تھا، سلیمان نے سلطنت مانگی تھی، سلیمان نے حکومت مانگی تھی۔ اب یہ امتحان ہو رہا ہے سلیمان کا۔ ظاہر ہے کہ سلیمان نبی تھے، کوئی مولوی نہ تھے۔ اگر سلیمان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم وقت مال کی فکر ہوتی ہے، پیسے کی فکر ہوتی ہے، دولت کی فکر ہوتی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں مال چاہیے، مگر سلیمان نبی تھے، مولوی نہیں تھے۔ چنانچہ جناب سلیمان کے پاس پہنچے تو سلیمان نے کہا مانگا تو ہم نے حکومت تھا، مانگا تو ہم نے ملک تھا، مگر یہ وقت ہے امتحان کا۔ لہذا سلیمان نے کیا کیا؟ وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں تخت اور تخت میں علم رکھا تھا اسے قریب بلایا۔ یاد رہے مانگا تھا ملک، مانگی تھی سلطنت، مگر جب امتحان کا وقت آیا تو سلیمان نے اس فرشتے کو بلایا جس کے تخت میں علم رکھا تھا۔ چنانچہ وہ قریب آیا تو جناب سلیمان نے اس تخت سے علم کو لے لیا۔ دیکھیے مانگا ملک تھا، لیکن امتحان کا وقت جب قریب آیا تو سلیمان نے علم کو لے لیا۔ اب علم آ گیا سلیمان کے پاس، تخت ہو گیا خالی، تو اس فرشتے نے ان 2 سے کہا جن کے پاس ملک تھا، جن کے پاس مال تھا، کہ بھی چلو چلیں اللہ کی بارگاہ میں، سلیمان کو جو چاہیے تھا وہ سلیمان نے لے لیا، آؤ واپس چلیں۔ تو ان 2 نے اس ایک سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جدھر جدھر علم جائے ادھر ادھر تم بھی جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہ عزت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، سلطنت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے۔ کہ میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ خیر سلیمان بین المال والملک والعلم فاختار العلم فعوتی الملک والمال لاختیارہ العلم۔ اللہ نے سلیمان کو مال بھی دیا، ملک بھی دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ سلیمان نے علم کو اختیار کیا ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں ملک بھی ہوتا ہے، وہاں مال بھی ہوتا ہے۔ بس میرے عزیزو گفتگو آج کی یہیں تک۔ ایک اور حدیث پڑھ دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلم و حیات الاسلام و عماد الدین۔ علم اسلام کی زندگی کا نام ہے، علم اسلام کی حیات کا نام ہے، اور علم دین کے ستون کا نام ہے۔ افضل الاعمال العلم باللہ، افضل اعمال اکمل اعمال یہ ہے
کہ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات کا علم حاصل کیا جائے۔ ان اللہ ینفعک معه افضل الاعمال، اللہ اس علم کے ساتھ اس قلیل اور کثیر دونوں اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس علم سے انسان جاہل رہے تو چاہے قلیل عمل ہو اور چاہے کثیر عمل ہو، اللہ اس عمل کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس علم کو قبول کیا جائے۔ وآخری حدیث حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المومن، علم کو پکڑ لو، علم کو حاصل کرو، علم کو اپنے اوپر واجب قرار دے لو، اس لیے کہ اللہ اس مومن کو دوست رکھتا ہے جس مومن کے پاس علم ہے۔ ایک دوسرے مقام کو فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل عبادت، افضل علم حاصل کرنا، علم کی افضلیت میرے نزدیک محبوب ترین شے ہے اس عبادت سے جو کثرت سے کی جائے۔ بس آخری بات تھی تو میں نے عرض کر دی، انشاءاللہ باقی آئندہ باتیں کریں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ تم دعا گو ہوں ان تمام اراکین اور ان تمام منتظمین SNL چینل کا جنہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا، اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔